کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ دفنانے کے بعد قبرستان کے اندر یا درخت لگائیں گے یا ٹہنیاں لگائیں گے، اور ان سے پوچھا جائے کیوں تو وہ صحیح بخاری کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے درمیان سے گزرے اور فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی بات پہ نہیں، ایک چغل خور تھا، لگائی بھجائی کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آپ نے ایک سبز ٹہنی لی، اس کو دو حصوں میں پھاڑا، تقسیم کیا اور اس قبر پہ لگا دیا اور کہا مجھے امید ہے اللہ سے، اللہ کی رحمت سے، کہ جب تک یہ ہری رہے گی، جب تک یہ تر رہے گی، یہ تازہ رہے گی، اللہ ان کی طرف سے عذاب کے اندر تخفیف کر دے گا۔ تو اس کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب اس لیے ہم قبرستان کے اندر درخت بھی لگاتے ہیں، قبرستان کے اندر جھاڑیاں بھی رکھتے ہیں، اور دفنانے کے بعد قبر تیار ہونے کے فوراً بعد اس کے اوپر لا کے ٹہنی بھی رکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل خاص ان دو قبروں کے ساتھ تھا۔ اور ان کے ساتھ بھی کیوں تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ اللہ نے بدریہ وحی نبی کو خبر دے دی کہ اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور آپ کی برکت، آپ کی دعا کی برکت، آپ نے اللہ سے دعا کی اور وہاں پہ ٹہنیاں لگائی، یہ آپ کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ مالک نے اس کے عذاب کو ٹال دیا۔ اب آپ جس کی قبر پہ ٹہنیاں لگا رہے ہو، کیا آپ کو خبر مل گئی ہے کہ جاتے اس کو لتر پولا شروع ہو گیا؟ یہاں تو ٹہنی اس کی قبر پہ لگ رہی ہے جس کو عذاب کی خبر اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی ہے۔ تم نے ہر قبر پہ ٹہنیاں لگانی شروع کر دی، کیا ہر میت کو عذاب ہو رہا ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ خاص اس کے ساتھ ہی، وگرنہ پیارے نبی کے پیارے اصحاب نے اس عمل کو سنت نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قبر کے علاوہ کسی اور قبر کے لیے بھی ثابت نہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس پہ ٹہنی لگائی ہو، نہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اپنے لیے ایک سنت بنا کے اس پہ عمل شروع کیا، بلکہ وہ خاص ایک ماجرا تھا۔ امام ابو سلیمان حمد بن محمد الخطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ٹہنی کا قبر پہ گاڑنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شاید ان کے خشک ہونے تک ان پر عذاب سے تخفیف ہو جائے، یہ آپ کا تبرک اور آپ کی دعا کی وجہ سے تھا، اور آپ نے اس کی تازگی کو تخفیف عذاب کے لیے ایک حد مقرر کیا کہ جب تک یہ ہری تازہ رہے گی تب تک امید ہے اللہ کی رحمت سے ان کا عذاب ٹلا رہے گا۔ اور یہ خصوصیت تھی ان کے ساتھ، وگرنہ صحابہ کرام نے اس کو عمل نہیں بنایا کہ ہر مردے کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پہ ٹہنیاں لگا دی جائیں۔ علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام خطابی رحمہ اللہ نے سچ فرمایا، عام لوگوں نے اس بے بنیاد عمل کو کہ ہر قبر پہ ٹہنی لگانا ضروری ہے، ہر قبر کے اوپر سبز جھاڑی رکھنا ضروری ہے، اور عیسائیوں کی تقلید میں اب تو معاملہ ٹہنیوں کا نہیں بلکہ قبروں کے اوپر پھول رکھے جاتے ہیں۔ بی بی کی قبر آپ نے دیکھی ہوگی، وہ پھولوں کا اتنا وزن تھا کہ اخبارات میں باقاعدہ یہ خبریں لگی کہ ڈر ہے پھولوں کے وزن سے قبر بیٹھ نہ جائے۔ بھائی اگر جس کو دفنایا گیا ہے وہ مسلمان ہے تو آپ کے پھولوں کی اسے ضرورت نہیں، جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اگر وہ مسلمان مومن نہیں ہے، مشرک ہے، بد عقیدہ ہے، جہنمی ہے، تو آپ کے پھولوں کی خوشبو وہاں پہ جہنم کی بدبو کو دور نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا اکثر قبروں کے اوپر بند قبر پہ پنکھا چلتا ہوا میں نے کئی جگہ پہ دیکھا، بابے کی بند قبر ہے اور اوپر پنکھا چل رہا ہے، کیوں؟ بابا جی نو گرمی لگن رہی۔ اگر یہ بابا اللہ کا ولی تھا تو اس کو تو جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، تمہاری قبر میں سوراخ کیے بغیر اس پنکھے کی ہوا مٹی کو چیر کے اندر نہیں جا سکتی ہے، تو سوراخ کرو قبر میں تاکہ پنکھا کی ہوا اندر جائے۔ اور اگر تم اسے ولی اللہ مانتے ہو تو اللہ کے کسی ولی کو باہر کی ہوا کی ضرورت نہیں، وہاں جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ اور اگر ماجرا الٹا ہے تو تمہارے پنکھوں سے اس کی قبر کے اندر لگی ہوئی آگ کو کوئی بھجا۔ یہ کفار کی تقلید ہے، قبر پہ پھول چڑھانا، پھولوں کے انبار رکھنا آج عام رواج بن گیا ہے۔ لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں کہ یار میں تو نہیں جا رہا، عید کا دن ہے، جا رہے ہو چلو یہ پھولوں کی پتیاں لے جاؤ۔ بابا جی کی قبر پہ پھولوں کی پتیاں ڈالی جاتی ہیں، جس پتیوں کو باقاعدہ اٹھا کے کھایا جاتا ہے اس کو شفا سمجھا جاتا ہے۔ رشتہ داروں کی قبر پہ، پیروں کی قبر پہ، بزرگوں کی قبروں پہ یہ عام رواج ہے، یہ وہ رواج ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔